بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ بتاؤں گی۔ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ کو ام المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف ممالک مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم الحدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کی عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کے مناقب و فضائل کثیر ہیں، جس سے آپ کی عظمت و شان مسلم خواتین پر نمایاں ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سالہ حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے اواخر سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اواخر سال ہیں۔ سن 58 ہجری بمطابق 678 عیسوی میں جب آپ کی عمر مبارک 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان میں علیل ہو گئیں، اور چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی اور پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا ہی نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے امیر ام المؤمنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھیں۔ یہ تمام تمنائیں آپ قصر نفسی میں فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المؤمنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ بوقت وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہٰذا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا۔ یہ آپ نے قصر نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتے ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا۔ آپ کے سرہانے آپ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھیں، بولیں ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المؤمنین ابن عباس آپ کے ایک نیک و صالح فرزند ہیں، آپ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولیں اچھا تو اگر تم چاہو تو بلا لو۔ آخر میں نے انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولیں کس چیز کی؟ کہنے لگے اس کی جو آپ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے، بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھیے ابوا کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے۔ لوگوں کے پاس پانی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ سہولت آپ کی بدولت نصیب ہوئی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری جس سے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ کی برات کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ فرمانے لگیں، ابن عباس تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بسری ہوئی جاتی۔ تابعی ابن ابی عتیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے جبکہ وہ علیل تھیں۔ بولے، ام المؤمنین کیسی طبیعت ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ فرمانے لگیں، اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 عیسوی کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ میں اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تکفین شب ہی میں عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم امیر تھے۔ کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا، وہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ کی قبر اطہر کے چاروں طرف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوگوں کی آہ و فغاں سن کر بولیں، عائشہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو بولیں، اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المومنین کا غم کیا کیا؟ بولے، آپ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھیں۔